صل علی محمد ابراہیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں تمام کائنات رہنما مقتدی پیشوا رہبر اور ہر پر اللہ نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، لگین، محدثین، مفسرین، مصنفین، علماء، دعات، خطباء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ پیدر پہ سفر اور مستقل نقل و حرکت کی وجہ سے طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے بیٹھ کے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا۔ خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ کھڑے ہو کر تماس ہے کہ دعا کریں اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو صحت اللہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، احد کے حوالے سے چند واقعات، اس کے بعد کے چند واقعات آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ ہم نے پر گزشتہ خطبے میں چند گزارشات کو رکھا تھا کہ عاصم بن ثابت نے یہ اجتہاد کیا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا، امان میں نہیں آؤں گا، اگرچہ امان میں آ سکتے تھے، میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا۔ شہید ہونے سے قبل انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ میری میت کو محفوظ رکھنا۔ سلافہ بنت سعد ان کا خاوند اور اس کے 4 بیٹے، علم میں ہوگا کہ ان کو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قتل کیا تھا، اور یہ اور 2 اونٹ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جو عاصم بن ثابت کی میت کو یا اس کے سر کو لے کے آئے گا تو میں ان کے سر کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ تو یہ بات بھی معروف تھی عرب کے ہاں۔ تو عاصم بن ثابت جس وقت شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے نیت سے کہ ہم سلافہ کو سر بیچ دیں گے اور 100 اونٹ پالیں گے، سر کو کاٹنے کی کوشش کرنے کے لیے ان کی میت کی طرف پیش کر دی، اور سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ میری میت کو ان دشمنوں سے محفوظ فرمانا۔ پھر ایسا ہوا کہ جیسے وہ باتے تھے شہد کی مکھیاں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا، وہ پیچھے ہٹتے مکھیاں چلی جاتی، وہ آگے آتے پھر مکھیاں حملہ کر دیتی۔ گویا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مکھیاں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی ہیں اس میت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ خیر وہ انتظار کرتے رہے کہ شام ہوگی، مکھیوں کا غصہ ٹل جائے گا، شاید گرمی کی یا موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مکھیاں ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ شام ہو گئی، مکھیاں اس میت کی حفاظت کرتی رہیں، اور پھر شام کے وقت اللہ رب العزت نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو ان کی میت کو لے کے چلا گیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کرامات اولیاء یہ ثابت ہوتی ہیں، لیکن ایک بات ضمنی طور پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کرامات ولی یا کرامات اولیاء صحیح سند سے ثابت ہیں، بے شمار ثابت ہیں صحابہ کی، تابعین کی، لیکن کیا کرامت ولی کے ذاتی اختیار میں ہوتی ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ مستقل جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہوتا ہے،
کہ امت اگر آپ سے مطالبہ کرے آپ یہ معجزہ دکھا دیں. معجزہ بھی ذاتی طور پر کا کسبی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر اختیار دیا ہوتا ہے معجزے کے اوپر. اور انبیاء ویسے بھی معجزے کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء بھی کرتے ہیں. ولی کرامت کی دعا کر سکتا ہے، لیکن ولی ہر وقت اگر کوئی مطالبہ کرے جی اگر آپ ولی یا کرامت، تو ولی کرامت کے اوپر قدرت اور اختیار نہیں رکھتا کہ دکھا سکے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ باب میں بھی ملتا ہے، جن کا واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا تھا، کہ ابو سفیان نے اور ان کو شہید کرنے سے پہلے پوچھا اگر تجھے آزاد کر دیتے ہیں تو اتنا کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میری جگہ پہ، اور ان کو سولی لٹکا دیا جائے. کہا میں یہ کیسے کہہ دوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رسول نہ چبھے، تم کہتے ہو میں یہ کہہ دوں. یہ واقعہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اس واقعے کے اندر ایک جزوی بات تھی کہ جس وقت ان کو شہید کیا جانے سیدھا بھی ہے ان کا حضرت خبیب بن عدی کا، اور اس کے اندر سے ایک شعر زبان زد عام ہے کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میں مسلمان ہوں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، جو گرے گا جس سائڈ پہ بھی گرے گا مسلمان ہی گرے گا، مجھے کیا پرواہ، میں مسلمان. اور یہ نہیں کی سنت ہے کہ سولی پہ یا تختہ دار پہ لٹکنے سے پہلے سب سے پہلے یہ شخص ہے کہ جنہوں نے 2 رکعتوں کو ادا کیا تھا، اور 2 رکعتیں بھی تیزی سے پڑھی کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ موت کے خوف کی وجہ سے. اور یہی ہیں وہ جنہوں نے اس بچی کو بھی پھر بطور اپنے دفاع کے، بطور اس کو یرغمالی کے پیش نہیں کیا، بلکہ اس بچی کو بھی کچھ نہ کہا، حالانکہ اس وقت یرغمال بنا سکتے تھے. اسی طرح جو دوسرے زید بن دسنا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. ابو سفیان نے ان کو بھی یہ کہا تھا تو کہہ دے کہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ رسول اللہ کو وہ تکلیف آئے جو مجھے آئے. میں تو چاہتا ہوں رسول اللہ کو کانٹا بھی نہ چبھے. تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن تھی، اس طرح بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنی ذات کو تو تکلیف دے سکتے، کوئی تکلیف نہیں تھے دینا چاہتے. اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ 3 عادتیں ہیں جو کسی بندہ مومن میں پیدا ہو جائیں تو اس کو ایمان کی جو حلاوت ہے، ویسے تو ایمان کی لذت اور حلاوت کا اصل لطف قیامت کے دن جنت میں انسان نے چکھنا ہے کہ یہ جو ایمان تھا، یہ جو اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑے ہوئے تھے، اللہ کی وجہ سے نمازیں پڑھتے تھے، آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے آئے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ ایمان تو ہے، لیکن اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو حلاوت ہے، اس کا ذائقہ مسلمانوں نے قیامت کے دن ہی چکھا. لیکن 3 خصوصیات ایسی ہیں بندہ مومن میں بدرجہ اتم آ جائیں، یہاں پہ پہنچ جائیں تو اس دنیا میں بھی وہ ایمان کی مٹھاس چکھتا رہتا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھتا رہتا ہے، اس کو اطمینان قلب، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت نصیب ہوتی رہتی ہے. اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول وسلم ہر چیز سے بڑھ کے، ہر چیز سے مراد اپنی اولاد سے بھی آگے، اپنے والدین سے بھی آگے، اپنے مال سے بھی آگے، اپنے سے بھی آگے، اپنی سے بھی آگے. جس وقت بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول، ہاں اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے صرف ڈرا ہی جاتا ہے، نہیں، اللہ سے محبت ہو سکتی ہے. اور بندے بے شک اللہ رب العزت کا ادب و احترام، اس کے خوف کی آپ سے تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی. لوگ نبی سے تو بہرحال الحمدللہ ہمارے معاشرے میں محبت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کسی حد تک، لیکن اللہ سے محبت کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوڑ دوڑ کے بار بار مسجدوں کی طرف 5 وقت میں آتا ہے. کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت. اور اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ محبت ہر چیز سے آگے نکل جاتی ہے تو وہ بندہ اس دنیا میں بھی مٹھاس چکھتا ہے. اور 3 جو صفات ہیں اس میں سے دوسری صفت بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ بھی موضوع سے کسی حد تک مطابقت رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرے. یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے. میرا آپ سے تعلق
سے رشتہ داری، میرا آپ کا کنبہ قبیلہ ہو سکتا فرق ہو، آپ کا آپس میں کنبہ قبیلہ فرق ہو، لیکن دو بندے آپس میں اگر صرف اس لیے محبت کرتے ہیں، یار یہ بندہ نمازی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ میرا فجر کا ساتھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپس میں محبت ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی نیکیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، نیکیوں کے تعاون کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بدیہی اور یقینی امر ہے کہ اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ بھی بندہ اپنی زندگی میں ایمان کا لطف اور ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے۔ اس سے آگے کا جو واقعہ ہے یہ تو واقعہ رجی ہے، اس واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پہ علم غیب کے بارے میں مطلع نہیں تھے، اور آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس کے اندر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے علم غیب کا مسئلہ بڑا عجیب سا بنایا ہوا ہے۔ علم غیب رسول اللہ اور انبیاء کو کلی طور پہ تھا، ہرگز بات یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو قیامت کا کوئی مستقبل کا کوئی واقعہ اپنے نبی کے اوپر ظاہر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے اطلاع نہیں دی کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہاں غیب کا یہ علم اللہ نے رسول اللہ کو عطا کر دیا کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں جہنمی کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے جتنی مرضی اطلاع دے دے، اور چاہے تو اپنے جوتے پہ لگی ہوئی گندگی کی بھی اطلاع اللہ وحی کے ذریعے دینا چاہے تو دے دے، ویسے رسول اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ رسول اللہ نماز کرا رہے تھے، اچانک جوتوں کو اتارا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ رسول اللہ نے کہا آپ نے کیوں اتارا؟ کہا آپ نے اتارا تھا ہم نے بھی اتار دیا۔ تو رسول اللہ نے کہا مجھے تو جبریل امین نے آ کے بتلایا تھا کہ میرے جوتوں کے نیچے کچھ لگا ہوا ایسا جو نماز کے لیے موضوع نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بتائیے کتنے انچ کا فاصلہ، کتنے فٹ کا فاصلہ ہے؟ رسول اللہ کو کس نے بتایا؟ آسمان سے جبریل نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں، بار بار پریشان ہے، کچھ پریشان ہو گئے کہ آ نہیں رہے، وعدہ ہے، اور فرشتے تو اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ بہرحال بے چین ہو کے باہر نکلے تو جبریل امین موجود ہیں۔ کہا آپ اندر نہیں آئے؟ کہا آپ کے گھر میں آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ لیٹا ہوا ہے، اور ہمیں اجازت نہیں جس گھر میں وہاں پہ داخل ہو جائے۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی ہے، کتنے انچ کا فاصلہ، کتنے فٹ کا فاصلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہ آئی۔ جب اللہ نہ چاہے تو نہیں آئی، اور جب اگر لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ کے رسول قرآن پاک میں یہ بات اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہہ دو، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی، دندان مبارک شہید ہی نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جو اذیتیں دی گئیں نہ پہنچتی، رسول اللہ کو قریش مکہ نے جو تکلیفیں دی نہ پہنچتی۔ اور ویسے بھی یہ جو عقیدہ اور فلسفہ ہے کہ کلی طور پہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، یہ اتنا باطل اور فاسد ہے کہ یہ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر پانی پھیرنے والی بات ہے۔ ابراہیم ان کو پتہ ہے میرے بیٹے اسماعیل کے گردن کے اوپر میں نے چھری کو چلانا چلنی نہیں ہے، بکرے نے آ جانا ہے، مینڈے نے آ جانا ہے۔ مجھے بتائیے ابراہیم نے پھر کیا قربانی دی؟ اگر ان کے علم میں ہے کہ یہ کٹنا ہی نہیں، اگر ان کے علم میں آگ نے ٹھنڈے ہو جانا ہے، قربانی کیا ہے؟ گویا یہ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر۔ ہاں یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، اللہ چاہے تو نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب چاہے اطلاع کر دے۔ رسول اللہ کو ایک مرتبہ ایک غزوے میں آگے آئے گا واقعہ، ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کا ہار ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی عائشہ نے کہا میں نے ہار کے بغیر نہیں جانا، بریرہ کا ہے، اس سے ادھار لے کے آئی ہوں، میں نے اس کو واپس کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، نہ ملا۔ اگر علم تھا تو ڈھونڈا کیوں؟ اور جب اونٹ اٹھا، اونٹ کی گردن کے نیچے چند انچ کے فاصلے کے اوپر ہار پڑا ہے، اللہ نہ چاہے رسول اللہ کو بھی علم نہ ہو سکے، اور اگر اللہ چاہے تو بدر کے میدان میں نے آپ کے سامنے یہ بات کو رکھا تھا، کل فلاں جگہ فلاں کافر گرا، کل فلاں جگہ فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، کل فلاں جگہ فلاں کافر کی گردن کٹی ہوگی۔
اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جس جس جگہ کی رسول اللہ نے نشاندہی کی تھی اس جگہ پہ وہ کافر گرا پڑا تھا ایک دن پہلے۔ اللہ چاہے وحی کے ذریعے نبی کو جو مرضی بتلا دے، لیکن آپ نے یہ عقیدہ کیسے گاڑ لیا کہ کلی طور پہ، اور پھر نبیوں کے بارے میں تو چلو یہ بات ہوگی کہ وحی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا بتا دیتا ہے، امتی کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ گمان اور تصور بھی آپ نے کیسے کر لیا؟ کیا اولیاء اللہ کے اوپر بھی فرشتے اترتے؟ فرشتے وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا کلام لے کے نبیوں کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں اترتے۔ ہاں لغوی طور پہ فرشتہ آپ کے اور میرے ذہن میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، شیطان ایک خیال حدیث میں آتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو نیکی کا وہ فرشتے کی طرف سے ہے، جو شریعت سے دور لے کے جا رہا ہے وہ شیطان کی طرف۔ یہ خیالات ڈالنا اور بات ہے، لیکن کیا فرشتے امتیوں کے اوپر اور دیگر جو اطمینان قلب کی روایات ہے یا آیات ہیں، فرشتے کے دلوں کے اوپر سکینت نازل کرنے کے لیے، اطمینان نازل کرنے کے لیے، ان کو استقامت عطا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگوں میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے، لیکن کیا وہ ان سے کلام بھی کرتے ہیں اس طرح وحی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کل یہ ہوگا؟ یہ سب سے برا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر کوئی بندہ جھوٹ باندھے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دعوی نبوت کرے۔ صحابہ سے، صحابیات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، ام ایمن وغیرہ کی روایات صحیح سند سے موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک غم تو یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، دوسرا غم یہ اب قیامت تک جبریل امین کس کے اوپر وحی لے کے آئے گا؟ گویا وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، وہ والی وحی جو اللہ کا پیغام۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی فرشتہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے، ہمیں بھی آ کے بتلاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے ولایت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، معاذ اللہ، جو کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل بھی آتے ہیں اور میکائیل بھی آتے ہیں، ہمارا علاج انہوں نے کیا، ہمارا آپریشن جناب انہوں نے کیا۔ ایک بندے نے تو ایسا دعویٰ بھی کر دیا تھا، وہ معاذ اللہ میرے خادم ہیں، جلیل القدر رسول اور پیغمبروں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور جو بندہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ بھی یاد رکھیں وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت کوئی منصب نبوت جیسا نہیں ہے کہ جس کا دعویٰ کیا جائے، جس کا اظہار کیا جائے، جس کی طرف بلایا جائے۔ نبی کا تو یہ ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبوت کا اعلان کرے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے سنت کے اوپر اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے۔ ولی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے پہ ایمان لے کے میں ولی ہوں۔ اچھا جی آپ ولی ہیں، آپ کوئی کرامت دکھائیں تو وہ کوئی شعبدہ بازی، جادوگری، کہانت دکھا کے لوگوں کو، جو بندہ خود کو ولی کلیم کرے کہ جی میں ولی اللہ ہوں میرے پر ایمان لے کے آئے، پہلی بات یہی سب سے بڑی نشانی ہے، علماء اور محدثین نے لکھ دیا کہ وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو آگ کے اوپر چل رہا ہے، پانی کے اوپر چلنے کے دعوے، ہوا میں اڑنے کے دعوے کرے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر تو ہو سکتا۔ ہاں اسی خطبے میں آپ کے سامنے کرامت اولیاء کا ذکر کیا ہے، کرامت ہوتی ہے ولی کے، لیکن ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو عطا کرے، چاہے تو کسی کو عطا نہ کرے، چاہے جتنا مرضی بڑا پہنچا وہ بزرگی کیوں نہ ہو۔ تو گویا یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو علم غیب کا عقیدہ ہے یہ ہر نبی کلی طور پہ عالم الغیب نہیں ہوتا، مستقبل کا، ہاں جس واقعے کے بارے میں، جس حوالے کے بارے میں اللہ رب العزت چاہے، جس واقعے کے بارے میں اطلاع کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں اطلاع کر قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے یہ جو واقعہ بیر معونہ کا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ یہ بڑا سرکش آدمی تھا، میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن اس ایمان لانے کے بدلے میں آپ مجھے یہ دیں، آپ مجھے، آپ کے بعد خلیفہ میں، آپ کے بعد بادشاہت میری، آپ ابھی میرے سے یہ ایگریمنٹ کریں میں آپ کی باتوں کو قبول کروں گا۔ یا تیسری بات ہے اگر آپ نے جبر بھی کیا، ڈرانے کی کوشش بھی کی، اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں 1000 جنگجوؤں کو لے کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دوں گا۔ احد کے بعد آپ کو بتایا تھا
کہ مختلف قبائل نے یہ سوچا کہ ان کی طاقت جو ہے کمزور ہو رہی ہے تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ ان کو مختلف آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی کہ دستے روانہ کیے۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ عامر بن طفیل رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ شاید اس ٹائم رسول اللہ کو قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، احد میں شکست ہو چکی ہے یا احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو میں جا کے اس ٹائم بارگیننگ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ نبوت کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ کسی سے اس طرح کی بارگیننگ کر لی جائے کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ خلافت اللہ رب العزت نے کس کو دینی ہے، اور اس کے جو شرائط ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں کہ صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو۔ اس وقت یہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں چلا ہوا ہے، جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دیا جائے، وزیر اعظم یا ریاست کا یا تخت رسول کے وارث کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عالم بھی ہو، اس کے پاس علم دین بھی ہو۔ یہ بات تو ہر ضمنی طور پہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا، وہ چلا گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا۔ اس کا چچا رسول اللہ کے پاس آیا، اس کا نام ابو برا، بعض روایات میں مختلف نام، مالک، ابو برا مالک کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس کا چچا ہی تھا، اور آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگا مختلف باتیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات تو نہ کی، نہ اسلام کی فیور میں کوئی بات کی، لیکن ابو برا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ میرے ساتھ چند علماء، چند قراء، چند حفاظ اگر بھیج دیں تو وہ نجد میں جا کے دعوت دین دیں گے تو آپ کا دین پھیل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں عامر بن طفیل اور اس ارد گرد کے لوگ شہید نہ کر دیں۔ تو برا نے کہا میں اس کا چچا ہوں، میں ان کو امان دیتا ہوں، میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس چچا کے کہنے کے اوپر 70 حفاظ بھیج رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ ان کے ساتھ بد عہدی ہونی ہے، بھیجتے؟ کوئی بندہ اپنے ساتھی اس طرح شہید کرواتا ہے؟ لے گیا۔ برا نے، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ برا، ابو برا جو ہے وہ بنیادی طور پہ حقیقت میں ان کو امان دینا چاہتا تھا، اور اس وقت قبیلے کی کمان عامر بن طفیل کے ہاتھ میں تھی، تو وہ جیسے ہی اس کے علاقے میں پہنچے اس نے بنو عامر کو آواز دی ان کو تحقیق کیا جائے، تو ابو برا نے روکا، ہرگز نہیں، یہ میری امان میں ہے۔ تو اس نے پھر بنو سلیم کو آواز دی، انہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا اور ان صحابہ کو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ شہید ہوتے گئے، نہتے تھے 100 سے زائد ظالموں نے ان صحابہ کو، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ بھی تھا۔ پورے قرآن یاد ہے، رسول اللہ کی سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے تبلیغ دین کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ بیچارے نہتے نال۔ ہمیشہ اسلام میں یہ دو گروہ پیرلل موجود رہے، یہ بھی بات یاد ہے، ایک محدثین کا، ایک مجاہدین کا۔ محدثین جہاد بھی کرتے رہے، لیکن بالعموم جو محدثین یا دین کے طلبہ ہوتے ہیں وہ جنگ و جدل کے ماہر نہیں ہوتے، جہاد کرتے ہیں لیکن وہ مہارت نہیں ہوتی جو مجاہد میں ہوتی ہے۔ تو یہ بیچارے بری طرح مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، ہتھیار بھی نہیں تھے، نہتے تھے۔ ان 70 کو بے دریغ انہوں نے، بنو سلیم نے جب قتل کرنا شروع کیا تو ان میں سے ایک جو صحابی ہیں حرام بن ملحان، ان کو جب شہید کیا گیا، جبار نے اپنا نیزہ، جبار بن سلمہ نے اپنا نیزہ ان کی پشت میں مارا، تو جب نیزہ پشت میں داخل ہوا، دل کو پھاڑتا ہوا آگے سے نکل گیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور یہاں سے اس جملے کی ابتدا ہوئی مسلمانوں میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 رکعت کی ابتدا خبیب بن عدی سے ہوئی، اور اس جملے کی ابتدا یہاں سے بھی، جب ان کے سینے سے وہ نیزہ پار ہوا تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ۔ اب بتائیے آزمائش اور تکلیف اور درد کا اس سے بڑا میدان کیا ہو کہ بندہ شہید ہو رہا ہے اور بندہ مر رہا ہے۔ شہادت جو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات الگ ہے، لیکن ان کے لیے، کفار کے لیے، کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور مرتے ہوئے کہہ رہا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔
تو جبار بن سلمہ کانپ اٹھا، یہ کیا جملہ ہے؟ پھر پوچھنے لگا یہ اس نے مرنے سے پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، میں کامیاب ہو گیا۔ تو جبار بن سلمہ اسی ایک جملے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اسی ایک جملے، خود شہید کی ہے اور خود ان کے سامنے ایک صحابی نے یہ جملہ کہا، خود اس جملے سے متاثر ہو کے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہاں پہ محدثین نے اس واقعے کے نیچے ہر بڑی لمبی چوڑی صراحت کی ہے، جو کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے ایک روین کے طور پہ، کہ شہید جو ہوتا ہے نا، حقیقت میں جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو اتنی درد بھی نہیں ہوتی، حدیث کے الفاظ ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی آپ کو اور مجھے درد ہوتی، اتنی درد بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے جو فضائل اور مناقب ہیں کہ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ جنت کا ٹھکانہ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، یہ شہید کے لیے اعزاز ہے۔ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا فرشتوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کو لے آؤ، کوئی عذاب قبر نہیں، کوئی وہ جو معاملات دنیا کے اندر دیگر عام امتیوں کا جو برزخ کا معاملہ ہے وہ اور ہے، شہید کی برزخ کا معاملہ اور ہے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ ایک پروٹوکول دیا کہ اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، حقیقت میں ہے بھی نہیں، اس لیے ہے عالم برزخ میں، زندگی شہید کی بھی عالم برزخ ہی کی ہے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہی نہیں ہوئی، یا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، یا اس کی وراثت تقسیم نہیں ہونی۔ بعض لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ میں جی شہید زندہ ہیں جی، جمعرات کے دن اپنے گھروں میں آتے ہیں جی، جو اولیاء اللہ ہیں جو مومن ہیں یہ جی جمعراتوں کو اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ یہ کیسا فلسفہ؟ یہ یعنی ان روایات سے یہ اخذ کر لینا، اگلی باتیں اپنی طرف سے، جمعرات کی جمعرات آتے ہیں جی، جمعرات کو ہمیں یہ کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے۔ بیچارہ شہید اپنے گھر آ رہا ہے، یا ولی یا مومن، بیوی نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے، شہید کی بیوہ کو شادی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کی بیوہ کو بھی اجازت ہے۔ یہ گھر آ رہا ہے جمعرات کے دن، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، اب بتائیں یہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ساتھ ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے تو وہ اس دنیا میں زندہ، زندہ وہیں پہ ہے، بلکہ اس زندگی کا خد و خال بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ پرندوں کے کالم میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، ایسے خوبصورت پرندوں کے کالم میں کہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان کے اندر آ کے شام کو سو جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو جنت کی چراگاہ میں چرنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی عذاب قبر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سیدھا پیش ہو گئے۔ اور ان بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی ہمارا پیغام دے دیں، اور اگر آپ غور کریں قرآن پاک احادیث نبویہ سے تو یہ مقام بھی شہداء کو ملا سب سے زیادہ۔ 99% جو پیغامات شہداء نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ دنیا میں پہنچا دیے جائیں، وہی قرآن پاک اور احادیث میں پہنچے ہیں۔ عام اولیاء اللہ انبیاء کا کہ واقعات اس طرح صراحتاً نہیں ملتے، ہاں شہید کا واقعہ ملتا ہے۔ ان شہداء نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نبی کریم کو بھی اطلاع کر دیجیے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے تو آپ ہم سے راضی تھے، اور آپ نے ہمارا جو اکرام کیا، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام بھی صحابہ کو پڑھ کے سنایا۔ ان میں سے ایک صحابی کو جو ہے عامر بن طفیل نے عمر امیہ معاف بھی کیا تھا، ایک صحابی کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کے قبیلے کے ساتھ اس کی محبت، باقی سب کو شہید کر دیا، 70 کے قریب شہید ہوئے، ان اکیلوں کو چھوڑ دیا، اور ان کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرے پہ احسان کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں سارے کے سارے واقعے کی داستان دیگر صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنائی۔ یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو عامر بن طفیل نے ایک صحابی کے، پھر کرامت ولی کی بات آ گئی، عامر بن طفیل نے ایک میت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے یہ شخص؟ عامر بن طفیل نے، یعنی کافر بے ایمان نے، وہ بھی دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے لیکن ایمان کو قبول نہ کیا، یہ شخص کون ہے؟ کہا میں نے کہا یہ تو جناب عامر بن فہیرہ ہیں، تو یہ تو ہمارے ہاں بڑے مقام و درجے والے۔ کہتا ہے جس وقت میں نے اس کو قتل کیا میں نے دیکھا ان کی میت آسمان کی طرف گئی ہے اور آسمان کے بہت قریب ہو گئی،
تو اس وقت پھر اس کی میت کو اطمینان سے اتارا گیا۔ یہ کافر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے عامر بن فہیرہ کے ساتھ یہ ماجرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر عمر بن امیہ کو، ان کا نام بعض روایات میں پورا عمر بن امیہ زمری بھی آتا ہے، ان کو جب انہوں نے آزاد کیا تو یہ واپس مدینہ میں پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہوں نے 2 شخص دیکھے مدینہ سے پہلے۔ یہ بھی واقعہ مشہور ہے اور اس کے اندر بھی فقہی بہت سے ابواب ہیں۔ یہی ہیں وہ جو جب جوش و جذبات میں انہوں نے دیکھا بنو عامر کے 2 شخص ہیں مدینہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو ان سے پوچھا آپ کس قبیلے کو ہو؟ پتہ لگا عامر بن طفیل کے قبیلے کے۔ تو انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہاں ریسٹ کرنا شروع کی کہ جیسے ہی یہ 2 بندے سوئے میں ان کو قتل کر دوں، اور جیسے ہی وہ سوئے انہوں نے ان 2 کو قتل کر دیا کہ میں گویا بدلہ لے رہا ہوں ان شہداء کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا تھا کیا عمر تو نے 2 ایسے بندوں کو شہید کیا ہے جن کی دیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، کیونکہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اور ان 2 بندوں کا کیا قصور اس حالانکہ دشمن قبیلے کے، حالانکہ مخالف قبیلے کے ہیں، حالانکہ ان کے قبیلے والوں نے مسلمان صحابہ پہ ظلم کیا ہے، لیکن چونکہ یہ جرم میں ملوث نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ان کی دیت کو تیری طرف سے ادا کروں گا، تو نے کیوں یہ عمل کیا؟ گویا اسلام تو اس قسم کی اخلاقیات دکھاتا ہے کہ جو غیر حربی کافر ہے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہی نہیں تھا چاہتا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر عمر بن امیہ نے یہ سارے کا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا کہ 70 میرے امت کے عالم محدث اتنے بڑے قراء شہید ہو جانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے۔ اور پھر جب عمر بن امیہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے اتنا غمگین ہوئے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں، 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 کی 5 نمازوں میں 30 دن پورا ماہ لگاتار ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی، لگاتار بد دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب معاملہ تھا، فجر ہوتی رکوع کے بعد رفع یدین کرتے اور ان کے لیے بد دعا شروع کرتے، ظہر ہوتی رکوع کے بعد کرتے ان کے لیے بد دعا کرتے۔ پورا 1 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے ایمانوں کے لیے بد دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بھی کہا اللہم اکفینی عامرہ، اللہ مجھے عامر کے شر سے، ہمارے صحابہ کو عامر کے شر سے بچا۔ تو اللہ رب العزت نے عامر کی گردن کے اندر ایسی گلٹی پیدا کی جو طاعون نما تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صحابہ کو اطلاع کر دی اللہ تعالیٰ نے میری بد دعا کو سن لیا، اور اس کی گردن میں ایک ایسی گلٹی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آخری دن ایک تو اس کی جو سارے کے سارے خواب تھے بادشاہت کے، خلافت کے، وہ بھی ٹوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنے کے سبب لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے گئے۔ جب گلٹی پیدا ہو اسلام نہیں تھا لیتا کہ یہ بیماری متعدی نہ ہو، ہمیں نہ لگ جائے۔ خیر ایک عورت نے اس کو ایک گھر میں پناہ دی، جب وہ بالکل تنگ آ گیا تو اپنے اوپر خود ہی بد دعائیں اور لعنتیں بھیجنے لگا، اور کہا مجھے گھوڑا دے دو۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، گر کے مر گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا انجام اس نے اپنی زندگی میں بھی بھگت لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آٹے کے حصول کے لیے جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے، لمبی لمبی قطاریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان قطاروں کے اندر جو مناظر پیش آ رہے ہیں وہ بھی بڑے المناک، جو بھی لفظ کہا جائے اس سے بھی زیادہ المناک ہیں کہ آٹے کی قطار میں لگا بندہ، روٹی کی بھوک میں پڑا بندہ قطار میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کے مر گیا، روٹی نہ ملی مر گیا۔ وہ عورتیں جن کے بالوں کو آسمان کے سورج نے کبھی نہیں دیکھا، حجاب اور نقاب اور پردے اور برقعے کے عالم میں مردوں کے درمیان گھسی ہوئی ہیں آٹا لینے کے لیے۔ یہ ملک کے جو سنگین حالات ہیں، مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کیا یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر ڈالنی ہے؟ میں اور آپ بھی اسی معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ اور میں بھی اس المناک واقعے کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کے ووٹوں سے یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، آپ کے ووٹوں سے ہوئے ہیں۔ یہاں تو آپ انکار کر دیجئے ہمارے ووٹوں سے نہیں ہوئے، اور پھر حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا قبیح ہے، بڑا عجیب ہے۔ ایک الزام لگاتا ہے دوسرے پہ، پنجاب کی ذمہ داری نہیں جی، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمیں 37 کلومیٹر کا حاکم کہتے ہیں، یہ پنجاب کی ذمہ داری ہے۔ فلاں ترمیم میں خوراک کی جو ساری کی ساری فراہمی ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے جی، گندم کا جو کوٹا ہے جی وہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر پھینک رہا ہے۔ عوام کس سے پوچھے؟ آٹے کا بحران پیدا ہوا کبھی کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے جی پنجاب بڑا بھائی ہے جی، بلوچستان میں آٹا پنجاب نے دینا ہے۔ دوسرا الزام لگا رہا ہے جی KPK کے اندر جو آٹا جاتا ہے وہ سارے کا سارا افغانستان سمگل کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا کچھ اور، دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا ہوا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور عوام کو اتنا تنگ کر دیا، سارا سسٹم مہنگائی کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ تحریکیں ہوتی ہیں وہ اس لیے بھی فیل ہوتی ہیں۔ احتجاج کیسے کرنا ہے؟ احتجاج کے لیے بھی عوام نہیں نکلنا نا۔ عوام کو اگر میں اور آپ کال دیں نکلو احتجاج کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جناب اگر ایک دن ہم آپ کے ساتھ احتجاج میں رہے تو کل کے دن تو ہمارے گھر میں فاقہ ہو جائے گا۔ گویا انقلاب کے لیے بھی ایک دن کی روٹی گھر میں ہونا تو ضروری ہے، تو بندہ نکلے گا نا۔ انہوں نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ روٹی، بھوک، مہنگائی، افلاس، غربت ایسی شرائط کر دیا کہ بندہ احتجاج بھی نہ کر سکے۔ اور یہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار جی آپ سمجھتے ہیں صرف شہباز شریف، پرویز الہی، عمران خان؟ ہرگز نہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے پاکستان، ہمارے آباء و اجداد نے، سب کو پتا ہے، کتنی عام فہم بات ہے، سب کو پتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ اسلام کے نام پہ۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ جی اسلامی نظام کی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ پاکستان کیا پل، ڈیم، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنا تھا؟ ہاں یہ بنانی چاہیے، سڑکیں بنانے کے لیے بنا تھا، بنانی چاہیے، لیکن بنا اس لیے نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بنیاد سے غداری کی ہے۔ آپ نے جس وجہ سے یہ وطن حاصل کیا، اللہ سے وعدہ کیا اسلام کی عملداری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا، پھر وہاں پہ حدود اللہ کو نافذ کرنے کی بجائے حدود اللہ سے نفرت ہے۔ عجب کہ قتل کے بدلے میں قتل کی سزا آپ نے دینی ہے، شرعی سزا کر کے نہیں دینا تاکہ مغرب ناراض نہ ہو جائے۔ قتل کا بدلہ، قتل پھانسی ہوتی ہے نا پاکستان میں قتل کے بدلے میں۔ اے بے وقوفو، اگر اس قتل کے بدلے میں جو پھانسی دے رہے ہو اس کو شرعی سزا یا حدود اللہ کا لفظ کہہ کے نافذ کر دو، تو حدیث میں آتا ہے ایک حد اللہ کی زمین پہ قائم نہیں ہوتی، زمین سے و آسمان سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے حقیقت میں یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں، یہ لوگ ہمارے سے زیادہ ذہین ہیں، انٹلیکچوئل لیول ہے، حقیقت ہے کم ہے۔
آپ عام بندوں سے مل لیں، کم ہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے اسلام کے ایک جز اللہ کو نافذ کیا ہے۔ زمین سونا اگل رہی ہے، پٹرول دے رہی ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، معیشتیں مستحکم ہیں۔ آپ یہاں کے اندر اسلام کے نام پہ ریاست لے کے بے ایمانی، کفر، الحاد، سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، ہر نظام کی جزیات کو اپنا چکے ہیں، کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی آنے کا وہی ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی کمی دل کی، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ جب تک اس کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور ابتدا کر دو۔ ہم کوئی پاکستان کے خلاف ہیں، ہم کوئی حکومتوں کے خلاف ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو حکومتوں کے معاون و مددگار ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نہ صحیح، آپ دین کے طلبہ کو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے انگیج کیجئے اور پاکستان کے اندر ابتدا کر دیجئے۔ ایک تو حدود اللہ، آپ نے جرائم کی سزا دینی ہے، ان کا نام حدود اللہ رکھ دیجئے بس۔ اور دوسرا، اسلامی نظام معیشت دین کے طلبہ سے سمجھ لیجئے، حکومت نہ دے لیکن عوام کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ دین اسلام ایک ایسا فارمولہ اور کلیہ ہے، جب بھی معاشرے کے اوپر اس کا کوئی سسٹم، کوئی جز، کوئی نظام لاگو ہوگا، بدلے میں رزلٹ سیم ہوگا۔ ہمیشہ 1400 سال پہلے جو رزلٹ نکلا معیشت کی ترقی کا، آج بھی یہ نظام آئے گا، معیشت ترقی کرے گی۔ جزیات نافذ ہیں تو معیشت ترقی کری ہے، اگر کل نافذ ہو جائے، شرم آتی ہے کہتے ہیں۔ کبھی ہم کہا کرتے تھے 2 ٹکے، آج 1 ٹکا 2-3 روپے کا ہو چکا ہے۔ ہم کبھی تانے دیا کرتے تھے، وہ بنگلہ دیش وہ ہم سے آگے نکل چکا۔ آپ دیکھ لیں افغانستان آپ کے سامنے، نئی حکومت آئی ہے، آپ لکھ لیں یہ پیشین گوئی، 10 سال بھی گزریں گے، آپ دیکھ لینا ان کی معیشت کیسے ترقی کر چکی ہوگی۔ آپ نے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا۔ آپ ووٹ پھر عمران خان کو دینا ہے، آپ نے ووٹ پھر نواز شریف ہی کو دینا ہے، تو پھر یہ کرنا، یہ وعدے اٹھانا، یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو آپ ایک مرتبہ اسلامی نظام کو موقع دیجئے، تخت رسول کے اوپر بھی انبیاء کے ورثاء کو ایک مرتبہ بٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم تبدیلی نہ آئی، ہمیں پکڑ لینا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کا نظام آئے اور تبدیلی نہ آئے۔ آخر میں 1-2 اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارے بھائی ہیں، ان کا دعا ہے، رضوان شہباز صاحب، انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ تو کا نزول فرمائے۔ ایک قاری امجد صاحب کے عزیز ہیں، بیمار ہیں، تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ اور آخر میں ہمارے بڑے قریبی دوست، ہمارے رفیق یاسر صاحب، ان کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، کیونکہ جنازہ اسلام آباد میں تھا تو ہماری مسجد کے جو نمازی اور ساتھی ہیں اس جنازے میں بہت کم شریک ہو سکے، تو اس کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا کہ انشاءاللہ آج جمعے کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، تو جو ساتھی اس جنازے میں شریک نہیں ہو سکے یہاں پہ شریک ہو جائیں گے اور یاسر بھائی سے تعزیت کریں گے۔ اجاز صاحب ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال، جنازہ اسی مرکز میں ہوا، لیکن جو ساتھی ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ جو بعد ادا کیا جائے اس غائبانہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔